السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں، قرآن عمل ہے۔ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ نے طاقت رکھی، قرآن کے اندر عزت ہے، قرآن کے اندر شفا ہے۔ ہم دھر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، اور ایسے عجیب اعمال ہمیں وہ بتاتے ہیں جو کسی حدیث میں نہیں، قرآن کے نہیں ہے، عجیب ہے۔ تو ہمیں قرآن عمل کو اپنانا چاہیے۔ قرآن عمل آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن عمل آپ کی زندگی سے ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن عمل آپ کے ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے اور آپ کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب، اجر سے خالی نہیں۔ ایک عمل جو آپ کے ہر رکاوٹ کو ختم کرتے، گھر کی رکاوٹ ہے، گھر میں کوئی بھی رکاوٹ ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی میں رکاوٹ ہے، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ ہے، اختلافات ہے، جھگڑے زیادہ ہے، آپ پریشان ہیں اس سے، آپ طرح کی رکاوٹیں ہیں انسان کے ساتھ، گھروں میں بھی ہوتی، رشتوں میں رکاوٹ، تو یہ ہر چیز قرآن کے ذریعے سے ختم ہو سکتی، لیکن ہم اس پر کوشش نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے۔ اور ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں وظیفے کے لحاظ سے ہے کہ ہر وظیفے کے لیے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یقین ہے، کہ آپ کو اللہ کی ذات سے یقین ہو، آپ مایوس نہ ہو۔ اگر کام ہو جائے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی اللہ جل شانہ کا کام ہے کہ وہ پورا کر دے، وہ پورا نہ کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ ہم تو اس کے بندے ہیں اور بندگی میں رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بھی ایسا وظیفہ آپ کرتے ہیں، کوئی بھی عمل، کوئی دعا آپ کرتے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہوتا، تو آپ اس کام کو اللہ کی مرضی سمجھ کر اس پر خاموش ہو جائیں، لیکن عمل جاری رکھیں۔ کوئی بھی عمل ہو، آپ دعا کا سلسلہ بند نہ کریں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا کام نہیں ہوتا، میں بار بار دعائیں مانگتا ہوں، کام نہیں ہوتا۔ بھائی ہمارا کام ہے دعائیں مانگنا، پورا کرنا کسی اور کا کام ہے، وہ اللہ جل شانہ کا کام۔ ہم دعائیں مانگیں گے اللہ سے اور اللہ جل شانہ پورا کر دیں گے، اس کی مرضی ہے، اسی وقت پورا کر دے۔ دعا کے 3 پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس وقت قبول کر دی جاتی ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے انسان پر، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی بیماری، کوئی بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات، یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن انسان جب اپنے اعمال دیکھے گا نا، تو افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میرے کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش مجھے دنیا کے اندر میرے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں جو اللہ جل شانہ نے دعائیں رکھی ہے ذخیرہ بنا کر، اس کا تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو کوشش ہمارا کام ہے اور باقی اللہ کا کام ہے۔ تو ایک عمل جو آپ کی زندگی سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی کو ختم کر دے، کوئی بھی پریشانی ہو، اس عمل کو ضرور کریں، اور روزانہ آپ کریں، اس میں 5 منٹ لگتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ شیشے کی گلاس میں پانی لیں اور اپنے منہ کے بالکل قریب کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کے بعد
سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ ان اللہ سیبطلہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ان اللہ سیبطلہ اس کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اس پانی کو آپ خود بھی پئیں، بچوں کو پلائیں، گھر والوں کو پلائیں، تو انشاءاللہ اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور برکت ہے کہ آپ کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، چاہے وہ رشتوں میں رکاوٹ ہو، چاہے وہ آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہو، نوکری میں کوئی چیز رکاوٹ ہے، یعنی کوئی بھی رکاوٹ ہو، اس کے لیے یہ ایک عمل انتہائی ضروری ہے۔ اس کے اندر ایک طاقت ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے، اللہ اپنے رحمت فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن عمل اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے، تو کوشش کریں انشاءاللہ اس عمل کو روزانہ کریں جب تک آپ کی پریشانی ختم نہ ہو۔ اس کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں ہے، آپ چند دن کریں انشاءاللہ آپ کی پریشانی، آپ کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔